بانی پی ٹی آئی عمران خان اور اہلیہ بشرا بیبی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ تھا ایک بار پھر سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی 2 بار تاریخ دی گئی، لیکن اب تیسری بار جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جوید رانا، ان کی جانب سے ایک بار پھر سے تاریخ دے دی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جو جج ہیں ناصر جوید رانا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی میں صبح 8 بجے سے عدالت کے اندر موجود ہوں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جانب سے موقف سامنے آئے، وہ بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن تھوڑا سا پس منظر آپ کو میں بتا دوں اس کیس کا کیا ہے۔ یہ جو کیس تھا یہ 18 دسمبر کو اس کے جو دلائل ہیں وہ 1 سال کی جرح کے بعد مکمل ہوئے تھے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ناصر جوید رانا کی طرف سے۔ اور جو یہ جج ہیں جج ناصر جوید رانا، انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا، لیکن 23 دسمبر سے یہ فیصلہ مؤخر ہو کے 6 جنوری کو چلا گیا۔ جب 6 جنوری آئی تو ایک بار پھر سے فیصلہ مؤخر ہوا اور یہ فیصلہ مؤخر ہو کر 13 جنوری پہ چلا گیا۔ آج یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج بھی احتساب عدالت کے جج ناصر جوید رانا کی طرف سے ایک اور تاریخ دے دی گئی، اور جو 17 جنوری ہے یہ کہا گیا ہے کہ 17 جنوری کو میں یہ فیصلہ دوبارہ سناؤں گا۔ لیکن کہا یہ کیا گیا ہے، لیکن جج ناصر جوید رانا کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ میں عدالت کے اندر موجود تھا، لیکن بشرا بی بی عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ لیکن جب جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سلمان اکرم راجہ ہیں یہ پہنچے عدالت، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عدالت پہنچتے ساتھ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو جج صاحب ہیں یہ 17 تاریخ کی جو ڈیٹ ہے وہ دے رہے ہیں دوبارہ فیصلہ سنانے کے لیے۔ لہٰذا پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، لہٰذا ہم 11 بجے سے پہلے پہنچ گئے، اور اس کے ساتھ جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی راستے میں ہیں، ابھی 11 نہیں بجے، لیکن فیصلہ مؤخر کر دیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ جناب علی عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بہت سے فیصلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو عمران خان ہیں بشرا بی بی پیش بھی نہیں ہوتے تھے، ابھی وکلا پیش بھی نہیں ہوتے تھے، اور فیصلہ سنا دیا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ لہٰذا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عدالت ہے وہ ہمارے ساتھ غیر منصفانہ رویہ رکھے ہوئی ہے۔ اب جو مؤخر کیا جا رہا ہے فیصلہ، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بار بار یہ فیصلہ مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور حکومت کے درمیان، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بار بار فیصلہ مؤخر کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس دوران پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات ہو جائیں، ان مذاکرات کے اندر کوئی ڈیل ہو جائے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں یہ جو فیصلہ ہے یہ جو سنایا جانا ہے یہ اس کا جو فیصلہ آنا ہے وہ اس ڈیل کے نتیجے میں فیصلہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، تردید کر دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی جا رہی، نہ کوئی ڈیل کی جائے گی۔ عمران خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، قانون کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جائے، اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے۔ کل شیخ وقاص اکرم نے کیا، آج پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ جلد سے جلد سنانا چاہیے، تاکہ جو باقی کیسز ختم ہوئے ہیں اس کیس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ آئے اور یہ کیس بھی ختم ہو۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید نظر آ رہی ہے، لیکن مؤخر کیا جا رہا ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل کی جا رہی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ اصل میں ہے کیا، کیونکہ کافی پرانا کیس چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بھلا دیتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا۔ 2019 کی بات ہے کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ملک ریاض کے جو وہاں پر اثاثے تھے، اور کہا گیا کہ غیر قانونی پیسہ تھا، منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، جس کے ذریعے وہاں پر ملک ریاض نے پراپرٹیز خرید رکھی تھی، ان کی تحقیقات کی، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو پیسے ہیں یہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہیں۔ لہٰذا یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ بنتے تھے، یہ ریاست پاکستان کو واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے، نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے 190 ملین جو پاؤنڈ تھا یہ پاکستان کو واپس لٹا دیا، اور اس وقت گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان وزیر اعظم تھے۔ لہٰذا جو یہ پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈ یہ پاکستان کے خزانے کے اندر آنے تھے۔ نیب نے یہ الزام لگایا، جس کے بعد نیب نے تحقیقات شروع کی اور نیب نے سارا کیس بنایا عمران خان کے خلاف، اور 1 سال پہلے
एक साल पहले 27 फरवरी को अ, ये अ, ज- एक साल पहले 27 फरवरी को नैब की जानब से एक साल पहले 27 फरवरी को इमरान खान उनकी अहलिया के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी इस केस के ऊपर, और इस पूरे एक साल के अंदर 35 के करीब जो गवाहान हैं उनके गवाहियां ली गई हैं, जिसमें परवेज़ खटक भी शामिल हैं, और जिस पूरे एक साल के अंदर 35 के करीब गवाहियां ली गई हैं जिसमें परवेज़ खटक भी शामिल हैं। लिहाजा जो पैसा है ये हुकूमत पाकिस्तान को आना था, हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, लेकिन नैब ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो पैसे हैं ये इमरान खान ने बंद लिफाफे में अपनी कबीना से असर व रसूख के साथ मंजूर करवा कर, ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान के खजाने में आने थे, लेकिन नैब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो 190 मिलियन पाउंड खजाने में आने थे, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म असर व रसूख इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए कबीना से बंद लिफाफे में ये फ़ैसला महफूज करवाया, और 190 मिलियन पाउंड बजाय ख़जाने में आते ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट का ये वो अकाउंट था जिसके अंदर मलिक रियाज ने 460 अरब रुपए जमा करवाने थे। ये 460 अरब कौन से थे? बहरिया टाउन कराची का केस चल रहा था, और बहरिया टाउन कराची के केस की जो सज़ा मिली थी मलिक रियाज को वो ये थी कि मलिक रियाज 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा। लिहाजा ये जो इल्ज़ाम है 190 मिलियन पाउंड का ये था। लिहाजा ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो ये है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड खजाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवा दिया जहां मलिक रियाज ने 460 अरब रुपया जमा करवाना था। लिहाजा मलिक रियाज का जो लूटा हुआ पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, वो दोबारा मलिक रियाज के अकाउंट में ही चला गया, और जो जुर्माने की रकम थी उसके अंदर ही इस्तेमाल हो गया। लिहाजा मलिक रियाज को इसका फ़ायदा हुआ। ये नैब की तरफ से सारे इल्ज़ामात लगाए गए, और इसके बदले में मलिक रियाज ने इमरान खान को क्या दिया? इल्ज़ाम ये है कि इस्लामाबाद के अंदर 240 कनाल अराजी थी जो कि फ़रा गोगी जिनको कहा जाता है, फ़रद शहज़ादी, उनके ज़रिए हासिल की गई, और उसके बाद अल कादिर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल की जो अराजी थी वो ज़िला जहलम और तहसील सोहावा में मलिक रियाज की जानिब से अतिया की गई अल कादिर ट्रस्ट के लिए, जहां पर अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाएगी। लिहाजा नैब का ये इल्ज़ाम है कि वो रकम जो पाकिस्तान से लूटी गई थी, जो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड बनती हैं, वो पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर आनी थी, लेकिन इमरान खान ने बजाय इसके कि वो ख़जाने के अंदर आती, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा कर वो उल्टा मलिक रियाज को ही फ़ायदा पहुंचा दिया। ये सारा केस है नैब की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुर उम्मीद है कि उनका ये कहना है कि जो केस है इसका ना कुछ सर पाँव है ना कुछ है, और आज बैरिस्टर गौहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कहा कि जो इमरान खान है वो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ना कि इस ट्रस्ट के मालिक हैं, और ये पहली बार देखा गया है कि जो अवाम की फलाह के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है उस मंसूबे की सज़ा दी जा रही है इमरान खान को। तो ये सारा केस है। अब 17 जनवरी को इसका फैसला आना है, लेकिन फैसल वाडा का ये भी कहना है कि इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा होगी, और जो ख्वाजा आसिफ हैं उनका भी ये बयान सामने आया है कि इमरान खान को सज़ा होगी। सज़ा होती है या नहीं होती, 17 जनवरी को इसका पता चल जाएगा।